جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر. میں نے ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ کہا کہ سچائی کو سامنے لانے کے لیے مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں. میرے کوئی بہت پروبنگ کوسچنز نہیں ہوا کرتے ہوتے. میں عام فہم زبان میں بات کرتی ہوں, عام لوگوں میں کی بات کرتی ہوں. بہت سے لوگ جب مجھے کہتے ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں اپنے تمام آرمی کے ان ریٹائرڈ آفیسرز کی جو میرے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. اس وقت بھی جس شخص کو میں شامل کرنے جا رہی ہوں, ان کا نام ہے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن صاحب ان کا نام ہے. ان کے ساتھ میں بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے ایک عرصہ پاکستان افواج کے ساتھ خدمات بھی انجام دی. میں اگر پاکستان افواج کی بات کرتی ہوں تو میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ادارہ ہے جو آف کورس آر آرمی از اے گریٹ آرمی, اس میں کوئی شک نہیں, مگر پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی کہ بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کمپرومائز بھی کرتے ہیں. اگر ہم کمپرومائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. اٹ از ناٹ اگینسٹ آرمی. میں پیغمبروں کی بات کرتی ہوں. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے خدا کے, مگر ان کا اپنا ایک بیٹا اتنا نافرمان تھا کہ آپ امیجن کیجئے گا. بہت سے لوگوں کا ذکر آتا ہے. تو وہ لوگ جو یعنی صحیح فیصلے نہیں کرنے دیتے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کے مفادات کو بیچتے ہیں, ہم ان کی بات بعض اوقات کرتے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو بہت پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو پیر پیغمبروں کے ساتھ بھی رہا. پانچوں انگلیاں کہیں بھی کبھی برابر نہیں ہوا کرتی ہوتی. بہرحال اس کے بعد ایک ماں کے 5 بچے ہیں. ہر بچہ اپنی مرضی کی پسند چاہتا ہے, اس کی مرضی کی خوراک ہوتی ہے, پہناوا ہر بچے کا اپنا مرضی ہوتا ہے. مگر یہ تو نہیں کہ ماں اپنے بچوں کو آگ کر دے اس بات کے اوپر, صرف یہ کہ وہ فوڈ کون سی پسند کرتے ہیں یا ان کو کپڑا کون سا پسند ہے. اس بات پہ تو ماں بدسلوکی بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتی. جب میں ذکر کر رہی ہوں جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن صاحب کی, تو میں ان کے بارے میں کہ سیالکوٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں جناب نیشنل اسمبلی کے لیے ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب. مزے کی بات یہ ہے کہ وہی کہ روٹی تم کون سی پسند کرتے ہو یا تمہیں رنگ کون سا پسند ہے, اسی گراؤنڈ کے اوپر اگر ان کو بھی ابڈکٹ کر لیا گیا تو پھر کیا کریڈیبلٹی ہے؟ واٹ از دی کریڈیبلٹی؟ اور یہی سوال آج میں نے اپنا اس سے پہلے مہمان کے ساتھ کیا کہ آج لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کے لیے آپ 2 لوگ جو سینیورٹی کے اوپر تھے, جناب جج شجاعت صاحب اور باقر نجوی صاحب. چلیے میں مانتی ہوں کہ شجاعت صاحب جو ہیں ان کا کمپرومائزڈ انٹیگریٹی ہو سکتی ہے. یس, انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اور وہ فیصلہ تھا کہ جب وہ جج بنے تھے تو انہوں نے ان لوگوں کے حق میں فیصلے دیے تھے جنہوں نے ان کے آگے بیٹ ڈالی تھی, اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ آرمی جو ہیں اس کے ممبران سویلین عدالت میں چیلنج نہیں کیے جا سکتے, وہ سویلین عدالت میں پیش نہیں ہو سکتے. بھئی کیوں نہیں؟ ملک کا قانون ہے. اگر ایک عام آدمی فوجی عدالت میں نہیں جا سکتا تو میں تو سویلین عدالت میں ہی جا کے کوٹ کروں گی. اور اگر میرے پہ زیادتی ایک آرمی آفیسر نے کی ہے تو ہی مسٹ بی ہولڈ اکاؤنٹیبل. ملک تو وہی ہے, قانون اور عدالتیں تو وہی والی ہیں. سر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ تشریف لائے پروگرام میں. السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام جی. بہت شکریہ سر آپ کا شامل ہونے کا. سر آپ بریگیڈیئر کے عہدے تک آپ نے پاکستان آرمی میں سروسز دیں. کتنا عرصہ آپ نے آرمی میں سروسز دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگین درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو میں نے 71 دسمبر میں آرمی جوائن کی تھی. میں ایم ایس سی کر رہا تھا تو یہ شارٹ کورس ڈھاکہ کی ایسٹ پاکستان کی بات تھی. حالانکہ میرا پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ فیلوشپ بھی آ گئی تھی, لیکن ایک جذبہ تھا بڑے شوق سے ہم کے کہ پاکستان کی خدمت کریں گے. اور الحمدللہ, بلکہ جب میں آپ کو یہ انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں ایم ایس سی کر رہا تھا اور میری فائنل نہیں ہوئی تھی, ابھی فائنل یہ رہتا تھا, ریسرچ جو مکمل ہو گیا ہوا تھا, صرف تھیسس لکھنا تھا. تو میرے بڑے اچھے استاد تھے ڈاکٹر کیلیفورنیا یونیورسٹی ڈاکٹر صدار ریاض. انہوں نے میری, جب میں پی اے میں تھا تو انہوں نے میری ریگولر فیسیں جمع کرا دی کہ 6 ٹرم ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایم ایس سی مکمل کر لیں. تو میں نے فوج آنے کے بعد
اور میں اس کا کریڈٹ بھی آرمی کو دیتا کہ اس کو جو جیو سی تھے ہمارے جنرل ضیاء الحق صاحب، انہیں میں نے انٹرویو کیا تو میں نے پوچھا کہ میں ایم ایس سی کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا آپ جاؤ گے مکمل کرو گے، اور اللہ کے فضل مکمل ہوئی، اور انہوں نے اپنا مجھے یہ بھی کہا کہ بیٹا آپ نے ڈونٹ ریپینٹ کہ آپ ہائر ایجوکیشن کے بعد انشاءاللہ آرمی ول کمپنسیٹ یو، اور الحمدللہ مجھے آرمی نے جو عزت دی، میں پہلی پوسٹنگ بارسکان میں چلی گئی، اس میں نے بڑی ہائیسٹ اور بڑی پرامسنگ اور بڑی سینسٹیو پوسٹوں پہ کام کیا، مثلا آئی ایس آئی میں، اس کے بعد نیب پشاور میں، ڈی ڈی اینٹی کرپشن مجھے، اور ایک زمیندار کا بیٹا پہ ایک میں چیز بات ہے، ہماری آدمی یہ نہیں ہے کہ میں ان کی اللہ کا فضل ہے، اللہ سنت ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، ہماری پاکستان کی آدمی دنیا کی ایک بہترین فوج ہے، آئی ایس آئی دنیا کی ٹاپ موسٹ ایجنسی ہے، اور میں میرٹ پہ ٹوٹل میرٹ پہ میرے والد صاحب جو زمیندار تھے انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا ہوا تھا، تو مجھے اللہ نے اس رینک تک پہنچایا میرٹ کے اوپر، آگے کیونکہ میں 5 سال لیٹ آیا تھا اس لیے وہ آگے میں لیکن اس کے باوجود میں نے ڈی جی اینٹی کرپشن نیب رہا، تو میں اس کا سارا کریڈٹ جو میری تربیت ہوئی یا جو میں نے رہنمائی جو سیکھا وہ اس کا فوج کا اور میرے محکمے آئی ایس آئی کا نمونے میں مل رہا ہے۔ میں نے تقریباً 32 سال سروس کیا، 2003 میں ریٹائر ہوا۔ میں بھی بالکل آپ سے ایگری کرتی ہوں، اور وقت کے ساتھ چیزوں میں تنزلی آتی چلی جا رہی ہے، تعلیم میں بہت تنزلی آ گئی، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے کرداروں میں بہت تنزلی آ گئی، یہ انفرادی سطح کے اوپر ہے، اور دنیا بہت مٹیریلسٹ ہو گئی ہے، خون کے رشتے بعض اوقات مٹیریلسٹ ہوئے نظر آتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ پاکستانی بھی اور پاکستان کی آرمی میں بھی بعض جگہوں پہ کمپرومائزڈ لوگ آئے جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملکی مفادات پہ اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ کیا ہوا، آپ نے ایک الگ رنگ پسند کیا یا ایک الگ طریقہ زندگی پسند کیا اس کی پاداش میں؟ ابھی آپ نے فلور پہ اپنی ایک سپیچ بھی کی جس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے کتنے حساس پوزیشنز کے اوپر کام کیا، تو ایک شخص جس نے اپنی زندگی بتا دی ہو ملک کی خدمت میں فوج کے لیے، اور اگر اس نے اپنی پسند کا انتخاب کرتے ہوئے ایک ایسی پارٹی کو جوائن کیا، تو میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا اس میں زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی میں ایک اور بیان کو کرتی ہوں، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ عزم استحکام کا جو پروگرام ہے یہ آرمی کوٹ ان کوٹس میں، تاکہ میرے سے غلطی نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ یہ آپریشن فوج کی نہیں ہماری ضرورت ہے، بیکاز پولیٹیکل پارٹیز اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے چیزوں کو سکرو اپ کر رہی ہیں، مگر اس میں فوج اپنی ہمیشہ فوج کے چند لوگوں نے ان پپٹس کو سہارا دے کے اپنے ذاتی مفادات کو اچیو کرنا چاہا۔ تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے جب پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا تو آپ کو بھی ابڈکٹ کر لیا گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ آفا بہن، آپ نے اس کویسچن میں 3-4 سوال کر دیے اور میں 3-4 کا سوال جواب کر دوں۔ پہلی جو بات ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاک فوج جو ہے ہماری دنیا کی بہترین مانی ہوئی ہے، انٹرنیشنل لیول پہ گورنمنٹ جا کے دوسرے ملک میں پیس بھی کرتی ہے، ہماری پروفیشنل آرمی ہے، اور اس طرح ہمارا انٹیلیجنس ایجنسی بھی ایک بہت کمپیٹنٹ ہے۔ بدقسمتی سے پہلا سوال یہ میں بتاؤں کہ میں کیونکہ نیب میں رہ چکا تھا دوران سروس، پھر میں اینٹی کرپشن، اس ملک کی اگر تباہی ہوئی ہے ہمارے اداروں کی یا ہماری معاشی حالت کی، وہ میرے نزدیک صرف اور صرف کرپشن ہے، جس کا 2 چیزیں ہوتی ہیں بہن، یا تو خوف خدا ہو کہ ہم سب نے مرنا ہے جو حقیقت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یا قانون کا ڈر ہو۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دونوں ڈر اتار کیے ہوئے ہیں، ہم نے اس دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اس سر کے پیچھے لگ کے ہوئے ہیں۔ کرپشن اتنی مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں جب نیب پشاور کا ہیڈ بنا تو یقین کریں ایسے ایسے طریقے جو دنیا میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، پاکستان کے پٹواری، پاکستان کے اشرافیہ، چیف سیکرٹری تک ایسے ایسے طریقے بندہ حیران ہوتا ہے کہ کرپشن کی، یعنی ہم اور اس کو برائی نہیں سمجھتے۔ اور اسپیشلی میں یہ ٹی وی پہ آ کر کہنا چاہتا ہوں بدقسمتی سے، میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی پارٹی بالا تر ہوگی اس سے، ہماری پارٹی میں بھی نکلے کچھ لوگ، اور خان صاحب کا پہلا ٹرینر ہوتا ہے شاید ان کو اتنا علم نہیں تھا،
لیکن نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی ہے یقین کریں ان کو کرپشن کرنے میں کوئی پار نہیں سمجھتے. یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ایم این اے ایم پی اور محکمے جو پیسے کا درد ہوتے اس ملک کی تباہی. یہ ملک غریب نہیں تھا, ملک دنیا کا بہترین ملک ہے جہاں 4 قسم کے سیزن ہے, ہر قسم کی زمین ہے, دنیا کا ہر بہترین سیریل اس میں پیدا ہوتا ہے. ہمارا کسان محنتی ہے. میں خود زمیندار کا بیٹا ہوں. میں نے اپنے والد صاحب سے کبھی نہیں, ایک چھوٹے زمیندار تھے, کبھی نہیں سنا تھا کہ ہمارا فصل نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے, محنت کرتے تھے, پورا گاؤں گندم کھاتا تھا ان کو ہمارے لوگ کے. تو ہماری بدقسمتی کے کرپشن کو ہم نے پھلنے پھولنے دیا بجائے اس کو روکنے کے لیے. مجھے اس لیے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ میں کرپشن کے زاویے دیکھتا تھا, کس زاویے سے کرپشن ہوتی ہے. پھر پنجاب میں 5 سال اینٹی کرپشن میں اس کو ری ویمپ کیا. یہ لوگ کہتے تھے اینٹی کرپشن نہیں ہے یا انٹی کرپشن ہے, اور جو گندا بندہ اس میں پوسٹ ہوا. بہرحال میں نے اس میں کوشش کی اپنے ٹریڈور میں اچھے بندے لانے کے لیے, اس کو ری ویمپ کیا, اس کو ضلعی سطح پہ لے گیا, اچھے افسر لگائے. تو میرا جو سیاست میں آنے کا مقصد یہ تھا, یقین کریں مجھے ہر وقت موت یاد رہتی ہے, قبر یاد رہتی ہے. تو میرا مقصد یہ تھا اس ملک کو, میں اس ملک میں مجھے بہت عزت دی, برگیڈیئر رینک کا پہنچایا, بہترین پوسٹنگ دی, بارس کانوینٹ پہ بھیجا, ڈیپوٹی جج پہ گیا. تو میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا تھا کہ ملک کی خدمت کروں اور اپنے غریب لوگ کے جو ہمارے جو رورل ایریا کا حال ہے, نہ وہاں سیوریج ہے, نہ سڑکیں ٹوٹی ہے, 1 سال بند کیا ہے. تو ایک یہ جذبہ تھا کہ اپنے علاقے کی خدمت کروں اور اللہ کی مخلوق کو راضی کر کے میں اللہ کو راضی کروں. کیونکہ کہتے ہیں ایک کانٹا بھی آپ راستے سے اٹھا دیں گے تو اللہ میاں خوش ہوتا ہے. تو میں اپنے پیچھے ہوئے طبقہ رورل ایریا خاص طور پر ان کی خدمت اور پاکستان میں اپنے حصہ ڈالنے کے لیے آیا تھا. دوسرا آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں مداخلت خواجہ صاحب کا آپ نے بیان دیا ہے. مجھے بتائیں, آپ بھی گھریلو خاتون ہیں, کسی کے گھر کوئی مداخلت کر سکتا ہے بغیر اس کی مرضی کے, یا آپ اس کو الاؤ کریں گے؟ اگر ہم اپنے ادارے سارے اپنا کام کریں, اگر ہم نے تالیاں بجانی ہے جب مارشل آتے ہیں, مٹھائیاں بانٹنی ہے, تو پھر آپ یہ دوسروں کو بلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سوال کا جواب مداخلت اس وقت ہوتی ہے جب فلمنیس ہوتی ہے, جب اس کو ہمارا اشرفیہ یا ہمارے سیاستدان اس کو غلط کرتے ہیں. اس میں تیسرا جو کیا ہے, مجھے ضرور ہوئی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ میں نے جو ادھر ایک آپ جذبات میں آ کر کیا تھا, میرے گھر پہلے بھی پولیس آتی رہی ہے اور پولیس بہت زیادہ سینسٹیو پوسٹنگ ڈیمانڈنگ پوسٹ پہ جاب کیا ہے, وہ یہ حرکت نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا بدقسمتی سے کام کوئی اور کرتا ہے, میں کسی کو لگاتا ہے. میں نے اپنے گھر پہ ایک دفعہ نہیں, ہمارے گھروں میں 3-4 دفعہ پولیس آئی, اور یہ بھی یہ انہیں کا شاہکار تھا. اگر اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو بہت شکریہ. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی 1-2 واقعات پاکستان میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں جب ہوئے اور رینجرز کے ساتھ جو بھی ہوا, اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کے نوٹس میں وہ بھی ہوگا. دنیا سر محمد اسلم گھمن صاحب, پوری دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ فرانس میں بھی الیکشنز ہو رہے ہیں, اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اور میں کوٹ اینڈ کوٹس میں یہ بات شیئر کر رہی ہوں تاکہ مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو, کہ وہ کہتے ہیں کہ فرانس کے جو انتخابی پہلا مرحلہ ہو گیا ہے, سیکنڈ مرحلے میں انتخاب کے نتیجے میں فرانس میں دوسری عالمی جنگ عظیم کے بعد, نازی قبضے کے بعد شاید پہلی دفعہ دائیں بازو کی حکومت تشکیل پا سکتی ہے. حالانکہ اپوزیشن پارٹیاں, معتدل پارٹی کو کوئی پوزیشن نہیں مل رہی, ایکسٹریم رائٹ اینڈ ایکسٹریم لیفٹ جو ہے فرسٹ اینڈ سیکنڈ پوزیشن پہ ہیں, مگر جو فرسٹ پوزیشن پہ ہیں وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرسٹ ٹائم اقتدار میں انہوں نے آنا ہے. اب معاملات کیا ہیں کہ دنیا کا G7 فرسٹ ورلڈ کنٹری فرانس, وہاں کے لوگ بھی مہنگائی سے پریشان ہیں, وہاں کے لوگ بھی امیگریشن کے حوالے سے کہ بہت سے امیگرینٹس آتے جا رہے ہیں تو کیا صورتحال ہے. تو
وہ لوگ بھی جاگ کے احتجاج بھی کر رہے ہیں اپنا مختلف طریقے سے. آپ لوگوں کے نوٹس میں ہوں گی یہ تمام کی تمام باتیں. تو پاکستان کی بھی صورتحال یہی کچھ ہوگی اگر یہ پولیٹیشینز ہمیشہ کمپرومائز کرتے رہے اور انہوں نے اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے اور اس ملک کے چیتھڑے نوچنے کے لیے ان لوگوں کو سر پہ سوار رکھا جو کمپرومائز کرتے ہیں. میری پوری فوج نہیں، پوری چند لوگ. آج بھی پاکستان کا جو بجٹ ہوا ہے اس میں کس کو ٹیکس ریلیف ملا ہے؟ یہ جو آرمی کے بڑے افسرز اور آپ کے بیوروکریٹس کو ریلیف ملا. عام آدمی کو تو آپ کو تو کوئی ریلیف نہیں ملا. تو ہم صرف انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ بھی جاگ جاؤ آپ لوگ. تو سر میں آپ سے ایک، اور میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتی، مجھے پتا ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں، تو آپ کو بھی پولیس نے بھی آ کے تنگ کیا صرف اس لیے کہ آپ کو ایک الگ رنگ پسند تھا، ایک الگ طریقہ زندگی پسند تھا، آپ ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب پیسہ بنا سکتے تھے، وہ بہت پیسہ بنا سکتے تھے اگر وہ اپنی جمائمہ کے ساتھ جب ان کی سیپریشن ہوئی تھی. ان ممالک کا رول ہے کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ جو پراپرٹی ہوتی ہے اس میں ایکول شیئر ہولڈر ہو جایا کرتے ہوتے ہیں. بٹ ہی ڈڈ ناٹ کمپرومائز. ہی وانٹیڈ ٹو لیو ان پاکستان. ہی از لیونگ ان پاکستان. جیل میں رہیں، جیل کے باہر رہیں، حکومتیں لوگ کرتے رہیں. مگر آج پاکستان میں جو سر یہ جو کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے، یعنی ججز بھی انہوں نے خرید لیے. فائز عیسیٰ صاحب نے، حالانکہ یہ اٹ واز اے یونینیمس ڈیسیژن، مگر جو دو نمبر 1 اینڈ نمبر 2 کے جج تھے، نمبر 1 مائٹ بی کمپرومائزڈ ہو سکتے ہیں، بٹ نمبر 2 جو جسٹس باقر نجفی صاحب ہیں، یہ وہ آدمی ہے جنہوں نے جناب طاہر القادری صاحب کا جو ماڈل ٹاؤن کا کیس تھا اس میں مورد الزام ٹھہرایا تھا جناب شہباز شریف کو. ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا. اب دیکھیے گا، آپ یاد کیجئے گا، ان میں سے کسی کو یا تو جبری ریٹائر کرائیں گے. ایٹ دا مومنٹ ان کی پوزیشنز کو ایلیویٹ کیا ہے اور جسٹس عالیہ صاحبہ کو لے کے آئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اقتدار اس لیے حاصل کرتے ہیں، یا اس وقت PDM 2 PDM 1 اور یہ حکومت کا مقصد صرف یہ تھا کہ سینیٹر اپنے زیادہ سے زیادہ نمبرز کو بڑھایا جائے، اپنے ممبر پارلیمنٹس کو بڑھایا جائے، فارم 45 47 میں تبدیلی کر کے. تو ڈو یو تھنک کہ عوام جاگیں گے یا عوام الٹیمیٹلی اس کو رسپونڈ بیڈلی کریں گے دا وے دا چینج ان فرانس؟ دیکھیں جی بہن عارفہ، آپ نے بڑی اچھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ آپ درد دل بھی رکھتی ہیں. پاکستان ہمارا ملک ہے جو مقدمے کے نام پہ بڑھا تھا، اور ایک آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی کو مینٹین کرنا اس سے بھی بڑی محنت اور ایک بڑا کام ہے. بدقسمتی سے دیکھیں، میں کسی جج کے بارے میں نہ رائے دینا چاہتا ہوں. انصاف جو ہے نا وہ انصاف ہونا چاہیے. جس ملک میں انصاف نہ ہو، قانون کی بالادستی نہ ہو، اور سب سے بڑی بات میں جو کہنے لگا ہوں، جب انسانیت ختم ہو جائے تو پھر وہاں کیا رہتا ہے؟ ہم دنیا داری کے پیچھے لگ گئے. ہم نے پاکستان کی تباہی جو ہے وہ ذات کو آگے رکھ کے پاکستان کو پیچھے رکھ دیا ہے. حالانکہ پاکستان تو پہلے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم کو اللہ کا ہر وقت شکر ادا کر رہے ہیں، آزاد ملک ملا. آپ جا کے انڈیا کے مسلمانوں سے پوچھے، فرمان پہ چلے جائیں، دوسرے اور چلے جائیں جہاں بیچارے جس طرح مسلمان رہے، خاص طور پر ہمارے انڈیا میں. تو دوسرا یہ ریشی کو بالکل بلا خوف اور صرف اللہ تک، کیونکہ ان کا مقام بھی بڑا ہے لیکن سزا بھی ان کی بڑی ہے. ہمیں اپنے انصاف کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے. اور دوسرا صرف آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو جواب دیں. تو بدقسمتی سے ملک جب ہم ایک دوسرے کے اداروں میں مداخلت ڈالیں گے، اور میں آپ ایک اور پتہ نہیں میرے لوگ مائنڈ بھی کر دیتے ہیں، بیوکریسی جو اس ملک میں سب کو نچاتی ہے، سب کو جو بناتی ہے. ابھی سامنے دیکھیں، اتنا افسوس ہے کہ فلور آف دا ہاؤس PM سب کہہ رہے تھے کہ IMF کی مدد سے ہم نے بجٹ بنایا. بجٹ مجھے بتائیں، آپ بھی باہر رہتی ہیں، آپ نے دنیا دیکھی ہے کہ بجٹ ہمیشہ 2-3 پہلے اس کو فلوٹ کرتے ہیں تاکہ اپوزیشن کی لوگوں کی رائے دیں، اس میں کوئی اچھی سے. اور میں نے بھی فلور ہاؤس کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کاش ہمیں آپ مہینہ پہلے بتاتے، بجٹ دیتے، ہم بھی آپ کو اچھی سجیشن، جس طرح میں نے ایک شکریہ آئٹم پہ دی
کیا تھا اور لوگوں نے کوئی تقریباً ½ ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے کہ ہم جو شوگری آئٹم ہے جو بیماری کی جڑ ہے اور پھر موٹاپے کی جڑ ہے جو ہمیں ان پہ اوپر لگا کر لوگوں کو ڈسکریج کرے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پیپر پہ جو پیچھے بجٹ پیش ہوتا ہے اس کے اعداد و شمار کھڑے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر میں آپ اس محلے میں نہیں رہ سکتے اگر آپ کھڑے ہو کر یا اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, آپ کو وہاں نہیں جانے دے گا. ہماری بدقسمتی ہے ہمیں IMF کے قرضوں میں جگہ دی ہے اور مجھے بتایا کہ قرض دینے والے اپنے من مانی کرتے وہ اپنی شرطیں بناتے ہیں. میں نے کل فلورا کا اس کا کہ ہمارا مادر وطن ہے, میری ماں ہے, ہم نے اپنی ماں کو بھکاری بنا دیا. ہمیں سے کوئی غیرت مند آدمی نہیں جائے گا کہ چراہے میں کھڑے ہو کر وہ اپنا بیف مانگے یا ہم دنیا سے بیف پا رہے ہیں. ہمارے پرائم منسٹر جاتے ہیں, آپ نے وہ جرنلسٹ چائنا کا انٹرویو سنا تھا جہاں ہمارے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو ورنہ پاکستان تباہ ہو جائے گا. یہ جب حالت آ جائے, اور پھر میں آپ کو بتاؤں, آپ یہ بجٹ میں مراد دیکھیں, پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ بڑھ گیا 1,32,000 سے, پرائم منسٹر ہاؤس کا بڑھ گیا, باقی بڑھ گیا. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ذاتوں کو آگے رکھ دیا. ملک کو ہم جو ہم بڑے نیشنلسٹ ہیں, ساری جذبات کی حالت تک ہے. ہمارا ابھی بھی دنیا میں ہم ریوائو کر سکتے ہیں, ہم صرف جھوٹ بولنا بند کر دیں. قوم کو سچتا ہے, قوم نے تو اپنا فیصلہ دے دیا. آپ نے بات بڑی اچھی کی کہ قوم نے خاموشی انقلاب لے آئے. اگر ہم اس کے مینڈیٹ کو نہیں مانیں گے نون لیگ یا پی پارٹی تو وہ تباہی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے فلورا دا ہاؤس کہا, اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. میں آپ سے جھوٹے قرآن نہیں اٹھاؤں گا, میں نہ آپ کو کہوں گا قرآن پڑھے, آپ سب دل سے کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ کیا آپ صحیح کر رہے ہیں. اور جس عمارت کی فاؤنڈیشن ہی بنیاد ہی بےایمانی پہ رکھی گئی ہو, فارم 47 کو کیسے عمارت پہ رکھی جاتی ہے. تو یہ ہمارا ملک ہے, اس میں بڑا پوٹینشل ہے. ہمیں ایک لیڈرشپ ایماندار جو صرف ملک کی فکر کرے, اپنے چاچے باپے اپنے چھاتی کنبا پروری وہ نہ کرے, اس کی ضرورت ہے. یہ ملک انشاءاللہ آگے جائے گا اور اس میں صرف عوام جس کے ساتھ ہے اس کا مینڈیٹ کو چرانا نہیں چاہیے, اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کر کے اس کو کام کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے. بہت شکریہ. قرآن پاک کا لفظ ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور قرآن کی آیتوں کو بھی مت بیچو, اپنے عہد کو بھی مت بیچو. مگر انفارچونیٹلی چاہے اسمبلی کا فلور ہو جہاں یا جو بھی ہو, قرآن کی آیات تو لگا دیتے ہیں مگر ان آیات کی سائے تلے ہم غلط بیانی کرتے ہیں. سر میرا آپ کے ذریعے پیغام ہے, کیونکہ میں ایک عام آدمی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, اس ملک میں وڈیرہ شاہی کا نظام بدلنا چاہیے, کیونکہ آپ کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور انفارچونیٹلی جب الیکٹیبلز آئے تھے تو PTI میں بھی الیکٹیبلز میں جاگیردار اور وڈیرے آ گئے تھے, اور ان وڈیروں نے کبھی بھی نہ تو آئین کو بدلنے دینا ہے, نہ قانون کو بدلنے دینا ہے, نہ انہوں نے وڈیرہ شاہی کو بدلنے دینا ہے. آج انڈیا کی ترقی کی ون آف دا ریزن از کہ انہوں نے یہ وڈیرہ شاہی کو توڑا. آج وہاں کو پتہ بھی نہیں کہ کون جنرل ہے, مگر پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ کون کون آرمی کا کرپٹ ہے اور کس کس نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کیا. سر آپ کے بہت 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 شکریہ. میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز یہ اگر PTI بھی دوبارہ آئے تو یہ پلیز الیکٹیبلز کا معاملہ بیچ میں سے نکلنا چاہیے, اور وڈیرہ شاہی کو ختم آپ کروا دیں گے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ پرابلم ختم ہو جائے گی. جواب دینا چاہتا ہوں, یہ آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ وڈیراازم جاگیردارانہ نظام نے جب وہ اسمبلی میں آ گئے تو انہوں نے اپنی مرضی کے قانون پاس کیے اور ان کے اپنے مراد دی, ان کے اوپر ٹیکس نہیں لگے. دوسرا خدا را میں آپ کے ریڈیو آواز کے ذریعے یہ ہم مذہب کو نہ بیچیں, ہم مذہب کو دنیا سے جوڑا, یہ وہ مذہب دنیا, ہاں بالکل صحیح فرمایا, اللہ کا پسندیدہ دین جس نے دوسروں کی رہنمائی کرنی تھی. میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, وہ میری کتاب ہے ہاں یہ سچ ہے کرپشن, کو ضرور پڑھیے گا.
خدا را ہمیں علماء کو اپنے دین کو بھیجنا کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، اور اس سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے وہ دور ہوتا ہے. ہمیں اپنا ذاتی کریکٹر، ہمارا مذہب کیوں پھیلا؟ آپ نے خود وہ کتاب پڑھی ہوگی دا 100 پرسنالٹی آف دا ورلڈ، جس میں ایک گورے نے نام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پہ رکھا، اور کیا اس کے کیا وجوہات دی کہ دنیا کا واحد دین ہے جو آپ کے ذاتی قول و فعل اور پیار و محبت اور ذاتی مصالحے کی وجہ سے پھیلا ہے بغیر کسی طاقت کے. تو ہمیں ان کی اتباع کرتے ہوئے مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہے، دنیا میں کھویا ہوا مقام لینا ہے. تو ہمیں اتباع رسول کر کے صحیح معنوں میں جو ریاست مدینہ ہے اس کو لانا ہوگا. بہت بہت شکریہ. یا بریگیڈیئر محمد اسلم گھمن صاحب، آپ کی شمولیت کا اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر رہے. مگر میرا نہیں خیال کہ جب تک وڈیرہ شاہی ختم ہوتی ہے، انفارچونیٹلی ہماری تمام پارٹیوں میں بہت وڈیرے لوگ موجود ہیں آج. بلکہ سر آپ ہم نے خدا حافظ تو کر لیا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان میں ایک دودھ کی اسکیم شروع ہونے لگی ہے، اور کہ جی بچوں کو اسکول میں دودھ پلایا جائے گا، اور وہ دودھ جو سپلائی کرنے والی کمپنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کی کمپنی ہے. جناب منشا صاحب اور ایک اور خاتون کی اونرشپ میں وہ ہے. الٹیمیٹلی یہ لیڈرز جب قوم کے لیے بھی کرتے ہیں، پہلے پرسنٹیج دیتے تھے، اب یہ اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں اور دگنے تگنے دام کے اوپر یہ لوگوں کو دودھ بیچا کریں گے. ویری سیڈ. مگر کم ہے یہ ذرا کول کا جو پلانٹ صحیح بات لگ رہا ہے اس کا بھی ذرا چیک کریں کہ اس کا کس نے ٹھیکہ لیا ہے اور کس طرح وہاں سے اربوں کی طرف پھر ہو رہی ہے، وہ کون آدمی ہے. آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ بھی ذرا چیک کر کے آپ تحقیق کر کے بتائیں. آپ کو دوبارہ کا تو پیج ہی نہیں پاتا. بہت شکریہ سر، ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے. میں صرف آپ لوگوں کو کہتی ہوں، عام عوام کو کہتی ہوں، یقین کیجئے گا یہ کتابیں لکھی جائیں گی. آج تو آپ کے پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر جناب کاکڑ صاحب نے وہ ایک آدمی کو کہہ دیا نا کہ مجھے پتا تم کیسے جیتے ہو، کیونکہ منہ ماری ہو گئی تو انہوں نے کہا فارم 45 47 کا حوالہ دے دیا. عنقریب اگلے 5 سالوں میں آپ دیکھیے گا کتنی کتابیں لکھی جائیں گی. اور اس وقت جو لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، کل کلاں کو وہ کہیں گے جی ہمارے سر کے پیچھے بندوق تھی. پاکستان کا ایک جج ہے نا، کوٹ ان کوٹس میں، اس نے کہا ہے کہ میرے پاس قلم ہے، ان کے پاس بندوق ہے. میرا قلم کمزور ہے اور بندوق زیادہ مضبوط. ابھی اجازت دیجیے گا لا آپ، مگر آپ تعلیم کے ساتھ اور آپ شعور کے ساتھ، گالی گلوچ سے ہم نہیں بدل سکتے، شعور کے ساتھ، شعور کے ساتھ. اس پہن کا ہے ہمیں تعمیری کام کرنے ہوں گے، اس ملک کے لیے سوچنا ہوگا. ایک گالی گلوچ اس کو برا کرنا، اس کو چھوڑنا ہوگا. اور آخری ریکویسٹ میری، خدا را ہم جھوٹ بولنا بند کرتے ہیں. اللہ نے لعنت بھیجی اور اللہ کو ہم نے پیش ہونا ہے اللہ کے ساتھ. آمین. بہت شکریہ سر. آپ لوگ پروگرام کو اسی طرح سنتے رہیں. شامل ہوں گی دوبارہ ایک اور ملاقات کے ساتھ. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ.